بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے میر تقی میر کی پہلی غزل۔ غزل کی طرف جانے سے پہلے اس غزل کے شاعر میر تقی میر کا مختصر سا تعارف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس کا اصل نام میر محمد تقی تھا، جبکہ میر آپ کا تخلص تھا۔ ان کو ناقدین و شعراء متاخرین نے خدائے سخن کا خطاب دیا۔ جس طرح غزل کو اردو شاعری کے سر کا تاج کہا جاتا ہے، اسی طرح میر تقی میر کو غزل کا شہنشاہ کہا جاتا ہے۔ غزل میں ڈھیر سارے شعراء کرام نے نام پیدا کیا ہے، لیکن میر تقی میر کا جو مقام ہے اس تک کوئی نہیں پہنچ سکا ہے۔ میر تقی میر 28 مئی 1723 کو پیدا ہوئے تھے، جبکہ ان کی وفات 22 ستمبر 1810 کو ہوئی۔ ان کی شاعری کے نمایاں موضوعات یا خصوصیات: میر کو شاعر غم کہا جاتا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی کچھ اچھی حالت میں نہیں گزری تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنے غم کو دنیا کا غم بنا دیا۔ تو ان کی شاعری کی نمایاں خصوصیات میں غم و حزن، درد مندی، بلند حوصلگی، دنیا کی بے ثباتی، دلی کی بربادی کا غم، چونکہ یہ دلی میں پیدا ہوئے تھے، وہاں پر رہائش پذیر تھے، اور دلی کئی مرتبہ تباہ و برباد ہوئی، بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے بھی اور اندرونی حالات کی وجہ سے بھی دلی پر کئی مرتبہ آفات آئے۔ تو اس لیے شاعر میر تقی میر کو دلی کا بھی غم تھا۔ ان کی شاعری کی ایک اور خصوصیت سادگی، خلوص اور صداقت ہے۔ خطابیہ انداز اور طنز، یہ میر تقی میر کی شاعری کے نمایاں موضوعات یا آپ اس کو خصوصیات بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح عرض کیا کہ میر تقی میر کو شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، اس لیے اس دور کے بڑے بڑے شاعروں نے بھی میر تقی میر کی بڑائی کا اعتراف کیا ہے۔ مرزا غالب، جو بذات خود بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، وہ میر کے بارے میں کہتے ہیں: ریختہ کہ تمہیں استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ ایک اور شاعر کہتے ہیں: نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ یہ شیخ ابراہیم ذوق کا شعر ہے، جو خود بہت بڑے شاعر ہو گزرے ہیں۔ حسن موہانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میر کے بارے میں: شعر میرے بھی ہے پر درد و لیکن حسرت، میر کا شیوہ گفتار کہاں سے لاؤں۔ یا ابن انشا بھی میر تقی میر کے بارے میں کہتے ہیں: اللہ کرے میر کا جنت میں مقام ہو، مرحوم نے ہر بات ہماری ہی بیاں کی۔ تو یہ تو چند بڑے بڑے شعراء کرام کا میر کے بارے میں تھا، کہ ان کی بڑائی کے بارے میں کہ غزل میں ان کا مقام کتنا بلند ہے۔ اب ہم آتے ہیں مذکورہ غزل کی طرف، جو کلاس 9 کے کورس میں شامل ہے۔ پہلی غزل ہے، پہلے اس غزل کو پڑھیں گے، پھر اشعار کی تشریح کی طرف جائیں گے۔ اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا، صبر تھا ایک مونس ہجراں، سو وہ مدت سے اب نہیں آتا، دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش، گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا، عشق کو حوصلہ ہے شرط ورنہ بات کا کس کو ڈھب نہیں آتا۔ میر کی دیوان میں یہ شعر، اس شعر کا یہ مصرع اس طرح درج ہے: عشق کو حوصلہ ہے شرط ورنہ
لیکن ہماری درسی کتاب میں اس طرح درج ہے، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ۔ صرف الفاظ آگے پیچھے ہو گئے ہیں، اس شعر کے معنی پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے، حوصلہ شرط عشق ہے ورنہ، بات کا کس کو ڈب نہیں آتا، جی میں کیا کیا ہے اپنے اے ہمدم، پر سخنتا بلب نہیں آتا۔ اس شعر کا مقطع ہے، اس غزل کا مقطع ہے، دور بیٹا غبار میر اس سے، عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ اب آتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ اس طرح پہلا شعر ہم نے پڑھا ابھی، اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ اس شعر کے مشکل الفاظ، اشک کے معنی ہے آنسو، لہو کے معنی ہے خون۔ یہاں پر شعر کا مفہوم درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم اس کی تشریح کریں گے، کیونکہ ہر شعر کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ، مرکزی خیال یا مفہوم ہوتا ہے۔ جب اس کو سمجھ لیا جائے تو اس کی تشریح آسان ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ تشریح ہر استاد، ہر بندہ، ہر شاعر اپنے مزاج کے مطابق، اپنی ذہنی اپروچ کے مطابق کرتا ہے۔ تشریح مختلف بھی ہو سکتی ہے، لیکن مفہوم جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس لیے میں نے یہاں پر صرف مفہوم درج کیا ہے۔ تشریح آپ اس مفہوم کو سمجھ کر اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اپنے ذہنی استعداد کے مطابق شعر کی تشریح کرتا ہے۔ تو اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، یہ آنسو صرف اس وقت رکتے ہیں جب آنکھوں سے خون آنے لگتا ہے۔ مطلب اس شعر میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں، یہ آنسو صرف اس وقت رکتے ہیں جب میرے آنکھوں میں آنسو ختم ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ خون آنے لگتا ہے۔ اس کے بعد اس کی تشریح اس طرح عرض کیا کہ مختلف طریقوں سے اس کی تشریح ہو سکتی ہے۔ اگر ہم میر تقی میر کی ذاتی زندگی پر نظر ڈالیں تو ہم نے عرض کیا کہ اس کی ذاتی زندگی کچھ اچھی نہیں گزری، بلکہ اس کی زندگی غم اور حزن سے بھرپور تھی، اس لیے اس کو غم اور حزن کا شاعر کہا جاتا ہے، غم اور درد کا شاعر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ذاتی غموں اور زمانے کے دکھ درد کو اپنی شاعری میں پیش کیا ہے، اس لیے وہ اس شعر میں بیان کر رہا ہے کہ غم اور پریشانی کی وجہ سے ہر وقت میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہتے ہیں، ایسا وقت کبھی نہیں آیا کہ آنکھوں میں آنسو نہ ہو۔ ہاں، آنسوں کے ختم ہو جانے کے بعد میرے آنکھوں میں خون کی سرخی ہوتی ہے اور آنسوں کی جگہ آنکھوں سے خون ٹپک پڑتا ہے۔ تو اصل میں جب کوئی انسان بہت زیادہ روتا ہے اور روتے روتے اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہے، تو ایسی کیفیت کو شاعر خون کے آنسو رونا کہتے ہیں۔ اس شعر میں بھی یہی کچھ بیان کیا گیا ہے۔ اگلے شعر کی طرف آتے ہیں، ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہ آتا ہے تب نہیں آتا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ ہوش، اس کے معنی ہے عقل، دانائی، شعور۔ وہ، یہ اسم ضمیر ہے، یہاں محبوب کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تب کے معنی ہے اس وقت، اس حالت میں۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، میں ہر وقت ہوش و حواس میں رہتا ہوں، مگر جب میرا محبوب آتا ہے تو میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو اس شعر کا مفہوم تھا جو میں نے بیان کیا۔ اب اس کی تشریح کچھ اس طرح بنتی ہے کہ شاعر کہتے ہیں کہ میں ایک نارمل انسان ہوں، ہر وقت ہوش و حواس میں رہتا ہوں، لیکن جب میرا محبوب سے سامنا ہوتا ہے تو محبوب کا حسن مجھ پر اتنا رعب ڈالتا ہے کہ میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے ہیں، میرے ہوش حواس گم ہو جاتے ہیں،
میں بات تک نہیں کر سکتا، اور میرے دل میں جو باتیں ہوتی ہے وہ بیان کرنے سے رہ جاتی ہے، میں سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ ایک اور شاعر ناصر کاظمی نے کچھ اس انداز میں ان جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حال دل ہم بھی سناتے لیکن، حال دل ہم بھی سناتے لیکن، جب وہ رخصت ہوا تب یاد آیا۔ تو اصل میں اس شعر میں میر تقی میر کہنا چاہتا ہے کہ میں محبوب سے ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنی دلی کیفیات بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کو اپنے عشق کے احوال سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن جب محبوب سے میرا سامنا ہوتا ہے تو اس کا حسن اتنا زیادہ ہے، مجھ پر اتنا روب پڑ جاتا ہے کہ میرے ہوش و حواس گم ہو جاتے ہیں اور میں کچھ کہہ نہیں پاتا اس کے سامنے، اور وہ رخصت ہو جاتا ہے۔ اگلا شعر ہے، صبر تا ایک مونس ہجراں سو وہ مدت سے اب نہیں آتا۔ مشکل الفاظ اور ان کے معنی۔ مونس، مونس کے معنی ہے مددگار، ساتھی، غمخوار یا دوست۔ ہجرا جدائی کو کہتے ہیں، فراق کو کہتے ہیں، محبوب سے دوری کو کہتے ہیں۔ مدت، مدت کے معنی ہے زمانہ، وقت، دیر، عرصہ۔ سو، سو کے معنی ہے پس۔ اس شعر کا مفہوم کچھ یوں بنتا ہے، جدائی اور تنہائی کی حالت میں صرف صبر ہی میرا ساتھی اور غمخوار تھا، مگر اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے صبر بھی نہیں آتا۔ اس شعر میں بھی شاعر اپنی دلی کیفیات کا ذکر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، عاشق کو جب اس کا معشوق نہیں ملتا تو وہ اس کی جدائی میں صبر کا دامن تامے رکھا ہوتا ہے، اور اس کے دل کو تسلی ہوتی ہے کہ کبھی نہ کبھی تو محبوب جو ہے اس کو ضرور مل جائے گا۔ اس میں بھی میر نے اسی صورتحال کا ذکر کیا ہے کہ محبوب سے جدائی پر صبر میرا ایک ساتھی اور ہمدم تھا، لیکن اب کافی عرصہ ہو گیا ہے، مجھے صبر بھی نہیں آ رہا اور میں محبوب کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں۔ اصل میں شاعر کو پہلے کچھ نہ کچھ امید تھی کہ اس کا محبوب جو ہے اس کو ضرور مل جائے گا، لیکن اب اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کا محبوب اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اب اس لیے اس کو صبر نہیں آ رہا، اور اس نے اپنی دلی کیفیت کو اس شعر میں بیان کیا ہے۔